بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین حمد الشاکرین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تکونوا کالذین خرجوا من دیارہم بطرا ورئاء الناس واللہ بما یعملون محیط وإذ زین لهم الشیطان اعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب صدق اللہ العلی العظیم۔ بزرگوں اور عزیز دوستو، آج کی پہلی آیت ہے آیت نمبر 47۔ ارشاد باری تعالی ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ، اور مت ہو جانا ان لوگوں کی طرح جو اپنے گھروں سے نکلے بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ، اتراتے ہوئے اور لوگوں کو دکھاتے ہوئے، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور وہ روک رہے تھے لوگوں کو عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے، واللہ بما یعملون محیط، اور اللہ تعالی ان کے اعمال کو گھیرے ہوئے ہے، ان کے کاموں کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ تفسیر ہے مت ہو جانا ان لوگوں کی طرح جو لوگ اپنے گھروں سے نکلے بطرا، اتراتے، فخرن، فخر ڈینگ مارتے، اتراتے فخر کرتے ہوئے نکلے، ورئاء الناس، اور لوگوں کو دکھانے کے لیے نکلے۔ قال الزجاج، علامہ زجاج نحوی لغوی بہت بڑے امام گزرے ہیں عربی زبان کے لغت کے، کہتے ہیں قرآن نے یہاں بطر استعمال کیا، تعریف کر رہے ہیں بطر ہے کیا، اردو میں مفہوم میں نے ادا کر دیا اترانا، تو عربی میں سمجھا رہے ہیں البطر الطغیان فی النعمت وترک شکرہا۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کو کوئی نعمت سے نوازے تو نعمت پا کر شکر کے بجائے سرکشی میں پڑھنے کا نام بطر ہے، جس کو اردو میں نے کہا اترانا۔ ریا کیا ہے؟ والریا اظہار الجمیل لیرا وابطان القبیح۔ ریا کہتے ہیں اندر بری چیز چھپی ہوئی ہے، برا مقصد چھپا ہوا ہے، اوپر سے اچھا ہم دکھا رہے ہیں، یہ ریا ہے۔ اب اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ نازل کن کے لیے ہوئی، کن کی بات ہو رہی ہے؟ کہتے ہیں نزلت فی المشرکین، یہ مشرکوں کے بارے میں نازل ہوئی یہ آیت کریمہ۔ حین اقبلوا الی بدر، جب وہ سب چلے بدر کی طرف۔ میں نے کئی مرتبہ کہا، آج پھر کہہ رہا ہوں، اتنا مفصل واقعہ غزوہ بدر کا قرآن میں کہیں ہے ہی نہیں ہے۔ سورہ انفال شروع ہو رہی ہے غزوہ بدر کے واقعے سے، بیچ میں کئی آیتیں آئی ہیں، نصیحت عبرت ہے، اللہ کی طرف سے تنبیہ ہے، لیکن وہی واقعہ چل رہا ہے۔ کتنے نکات ہیں، اور میں نے آپ کو بات کے کسی جمعے میں سمجھانے کے لیے، آپ کے ذہن کو اس طرف کرنے کے لیے میں نے ایک دو جملہ یہ بھی کہا تھا کہ بدر کا مارکا وہ مارکا ہے کہ کافروں کی کمر توڑ دی ہے، ان کی پوری تیاری چکناچور ہو گئی، ایسی دھاک جمی ہے بدر کا مارکا سر کر کے جیت کر کے مسلمانوں کی کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے پھر کہ ہم ان کے پر دوبارہ حملہ کریں، مگر بھائی کفر ہے، شیطان تو بہکائے گا، اور پورا واقعہ آگے والی آیت میں آئے گا۔ میں نے آپ کو یہ بتلایا تھا، اللہ کی طرف سے فرشتوں کی فوج آئی، آپ کو یاد ہوگا نا، اور ہے بھی، ابلیس اپنی فوج لے کر کے آیا تھا، کافروں کے ساتھ ہو گیا تھا، پورا واقعہ یہاں بھی ذکر کر رہے ہیں۔ اور جب دیکھا، صحابہ نے تو نہیں دیکھا، یہ جبرائیل ہیں، یہ میکائیل ہیں، ان کے ساتھ فرشتوں کی جماعت یا امامہ باندھے ہوئے ہیں،
صحابہ نے دیکھا نہیں، لیکن جب حملہ شروع ہوا تو بہت سے لوگوں کا بیان سامنے آیا کہ میں میری تلوار پڑنے بھی نہیں پائی تھی کافر پر، کہ پتہ نہیں کہاں سے ایک حملہ ہوا اور مجھ سے پہلے اس بار میں کام کر دیا۔ تو سب کو یقین ہو گیا، حضور نے بتلایا کہ وہ ملائکہ تھے، فرشتے تھے۔ لیکن ابلیس نے دیکھا کہ جبرائیل ہیں اور ہاتھ میں وہ سلاخ لوہے کا راڈ لیے ہوئے ہیں، وہ یوں جو ہوتا ہے، اور دیکھ کر بھاگا وہ۔ تو تفسیر کر رہی ہے کن کے بارے میں نازل ہوئی آیت کریمہ؟ آیت نمبر 47 کہتے ہیں مشرکین مکہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ جب وہ بدر کے واسطے چلے، بدر کے لیے، تو ایک ان کی چال ڈھال، اطراحات، شیخی، بس ہم ہیں۔ تو آگے کہتے ہیں جب حضور نے دیکھا ان کو تو ظاہر سی بات ہے دعا خدا کی حمایت، خدا کی نصرت مانگنا۔ حضور نے فرمایا اللہم ھذہ قریش، یا اللہ یہ قریش ہیں، قد اقبلت بخویلائھا وفخرھا، بڑے فخر کے ساتھ اور بڑے کر و فر کے ساتھ یہ نکلے ہیں۔ تو جا دلوں کا تجھ سے جدال کر رہے ہیں، تیرے دین سے جدال کر رہے ہیں، تیرے پیغام کو نہیں مان رہے ہیں، وتکذب رسولک، اور تیرے رسول کی تکذیب کر رہے ہیں۔ اے اللہ، اللہم فنصرک الذی وعدتنی، مولا یا اللہ جس نصرت کا، مدد کا تو نے وعدہ کیا ہے، اب وہ نازل فرما دے۔ اور اس کے بعد کیا ہوا؟ میں نے آپ کو بتلایا تھا پہلے ہی یا دوسرے ہی جمعہ میں، 3 جماعت تھی، 2 کافروں کے مسلمانوں کی، اور تینوں جماعت الگ الگ ہے وہ میدان کے نقشے پر، کسی نے کسی کو دیکھا نہیں، مگر ہیں 3 طرف۔ ایک تو شام سے جو چلا تھا قافلہ، ابو سفیان اس کا قافلے کا امیر تھا وہ، اور جب خبر پہنچی مکے میں کہ محمد نکل گئے ہیں مدینے سے ہمارے قافلے کو لوٹنے کے لیے، تو ادھر سے مکے سے ابو جہل چلا فوج لے کر کے۔ تو ایک فوج کافروں کی مکے سے چلی اور ایک فوج کہو قافلے کی شکل میں شام سے، 2 بھی۔ جب ابو سفیان بچ بچا کے نکل گیا ہے تو ابو سفیان نے خط لکھا اپنے آدمیوں کو مکے کے کہ ایسا کرو کہ جو فوج لے کر کے آئے ہو نا واپس لے کے جاؤ مکے میں سیف ہوں، میں بچ چکا ہوں، محمد مجھ پر یلغار نہیں کر سکتے، میں آ رہا ہوں، جلد ہی مکے میں پہنچ جاؤں گا۔ جب یہ قاصد پہنچا ہے ابو سفیان کا فرمان لے کر کے، لیٹر لے کر کے ابو جہل کے پاس، تو ابو جہل نے کیا کہا؟ فقال ابو جہل واللہ، ابو جہل کہا نہیں، بخدا ہم لوٹیں گے نہیں حتی نرد بدرن، بدر کے میدان میں ہم جائیں گے اور جشن منائیں گے کہ ہمارا قافلہ صحیح و سالم ہے، وہاں شراب و کباب کی محفلیں جمائیں گے، رقاصائیں عورتیں ہمارے سامنے ناچیں گی، اور اس کے بعد جب ہم ڈھولک اور ڈھول کے ساتھ لوٹیں گے مکے تو راستے بھر ہمارا چرچا ہوگا اور مکے پہنچ کر بھی ہمارا ویلکم ہوگا۔ یہ جوان لوگ ہیں اور یہ بڑے بہادر لوگ ہیں، ان کی دھاک جم گئی۔ یہ مقصد تھا، اور خدا کا مقصد کیا تھا؟ تمہارا ستیہ ناش ہوگا آج۔ وہ بڑھا بدر کی طرف، یہی سب اپنا مقصد لے کر کے۔ تو کہتے ہیں آگے لکھا ہوا ہے چاہا تھا گئے وہاں شراب و کباب کی محفلیں جمائی تو، اور اس کے بعد متعینہ جب دین ہوا تو بجائے ان کا ڈنکا پیٹے جانے کے کہ بڑے بہادر لوگ ہیں، بڑے سردار لوگ ہیں، ہمارے بڑے جیالے لوگ ہیں، ان کی دھاک پورے مکے مدینے نے پورے عرب پر جم گئی ہے، تو اس کے بجائے جب بدر کا دن ہوا تو رات بھی نہیں ہوئی رونے والی رونے لگی، ہمارے فلاں مارے گئے، ہمارے فلاں مارے گئے، ہمارے فلاں مارے گئے۔ تو اب کہتے ہیں فَنَهَى اللَّهُ عِبَادَهُ الْمُؤْمِنِينَ أَن يَكُونُوا مِثْلَهُم، تو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا اپنی ایمان والے بندوں کو خبردار ان جیسے نہ ہو جانا، اور انہیں حکم دیا گیا اخلاص نیت کا کہ تمہارا نکلنا اللہ کے لیے، اللہ کے دین کی اشاعت کے لیے، اللہ کے دین کے تحفظ کے لیے، ایمان کی بقا کے لیے تمہاری نیت یہی ہونی چاہیے، اپنے نفس کی نہیں کہ ہم بڑے جیالے لوگ ہیں اور جو دنیا میں سر جو ہے بہادر کہے گی، یہ نہیں۔ دوسری آیت وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ۔ آیت کا ترجمہ ہے وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے جبکہ شیطان نے ان کے اعمال کو ان کی نگاہوں میں مزین کر دیا، شیطان نے ان کے اعمال کو ان کی نگاہوں میں، کافروں کے اعمال کو کافروں کی نگاہوں میں مزین کر کے پیش کیا، ہاں ایسا کرو بڑا اچھا ہوگا۔ اور اس نے کیا کہا؟ وقال، شیطان نے کہا
لا غالب لکم اليوم من الناس، کافروں سے کہا آج لوگوں میں سے کوئی بھی شخص تم پر غالب نہیں ہو سکتا۔ آگے دوسرا وعدہ کر رہا ہے وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، میں تمہارا حمایتی ہوں۔ فلما تراءت الفئتان، جب دونوں جماعتیں آمنے سامنے ہوئیں، برسر پیکار ہوئے، جب دونوں فوجیں صف آرا ہوئیں، نکص علی عقبیہ، شیطان الٹے پاؤں بھاگ کھڑا ہوا، وقال، اور اس نے کہا انی بریء منکم، میں تم سے الگ ہوں، انی ارا ما لا ترون، کہتا ہے میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، واللہ شدید العقاب، اور اللہ تعالی سخت سزا دینے والا ہے۔ کہ بدر کے دن شیطان آیا اپنی جماعت کے ساتھ، شیاطین کی جماعت لے کر کے آیا، معہ رایتہ، شیطان کے ساتھ اس کا جھنڈا بھی تھا۔ جھنڈا بھی ایسی چیز ہے، ماننے والے کتنا اچھا مانتے ہیں، برا ماننے والے برا مانتے ہیں، نہیں ماننا چاہیے برا۔ ہر قوم کی اپنی علامت فلیگ میں ہوتی ہے، جھنڈے ہی میں ہوتی ہے، قوم کی، تہذیب کی، وطن کی، ملک کی، اور ہمارا جو مذہبی نشان تو لا الہ الا اللہ ہے ہی، جھنڈے پہ لکھا ہوا ہوتا ہے۔ یہ شیطانوا بھی جب آیا تھا نا بدر میں، وہ بھی اپنا جھنڈا لکھا ہوا لایا تھا ساتھ میں۔ اب آپ سمجھ لیجئے کیا لکھا رہا ہوگا اس پر، کفریہ شرکیہ بات ہی تو لکھی رہی ہوگی، لات و حبل و منات کا نعرہ ہی تو لکھا ہوا ہوگا۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ تفسیر میں ہے، شیطان ابلیس آیا، اور آگے ہے فجاء ابلیس، ابلیس آیا، فی جند من الشیاطین، اس کے ساتھ شیاطین کی ایک جماعت تھی، معہ رایتہ، اس کے ساتھ اس کا جھنڈا بھی تھا۔ اللہ، اب آپ سوچیں گے کہ یہ سب کیا تفسیر میں لکھ دیا اتنے بڑے امام نے؟ آگے ہے جی آیا، کیسے آیا؟ اب سوال ہے کہ شیطان اپنی شکل میں آیا تو کیسے آئے گا اپنی شکل میں؟ کون اس کو دیکھے گا؟ جو دیکھیں گے بھاگ جائیں گے، ڈر جائیں گے۔ ایمان والا نہیں بھاگے گا، یہ ایسی طاقت ہے، ایمان نہیں۔ اگر ہمارا ایمان کامل ہے تو، ورنہ ہم بھی بھاگے تو اللہ ہی خیر کرے، ہے نا۔ تو اس میں ہے کہ فی صورت سراقہ بن مالک بن جوشم، سراقہ بن مالک بن جوشم اس وقت کافر تھے، اور اپنی قوم، اپنے قبیلے بنو بکر بن کنانہ کے سردار تھے، انہی کی شکل میں یہ آیا ہے۔ اور آ کر کہتا ہے وقال، کہا کس سے؟ لہم، ان سے، یعنی مشرکین سے، ابو جہل اینڈ پارٹی سے کہا لا غالب لکم اليوم من الناس، لوگوں میں سے کوئی آج تم پر غالب ہو ہی نہیں سکتا، انی جار لکم، میں ہوں تمہارا حمایتی۔ اب سب سمجھ رہے ہیں کہ یہ سراقہ بن مالک بن جوشم قبیلہ بکر بن کنانہ کا سردار ہے، اور وہ تھا ابلیس۔ اب آپ سوچئے کہ ابلیس یا شیطان کسی انسان کی شکل میں آ سکتا ہے، اللہ نے طاقت دی ہے، اللہ نے طاقت دی ہے، کسی کی بھی شکل دھار کر ہمارے سامنے وہ آ سکتا ہے، وہ خواب میں آوے یا ایسے آوے، آ سکتا ہے۔ اللہ نے یہ طاقت دی، اس کے اندر کوئی طاقت نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر ہم خواب میں کسی بزرگ کا دیدار کریں، اپنے شیخ کا، اپنے مرشد کا، کسی ولی کا، کسی اپنے باپ دادے میں سے گزرے ہوئے کسی بھی شخص کا، ہو سکتا ہے کہ وہ خواب غلط ہو سکتا ہے کہ شیطان ہو سکتا ہے، ممکن ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اگر ہم باوضو سوئے، پڑھ کر کے سوئے، وظیفہ کر کے سوئے، تب تو وہاں احتمال اور شک ختم ہو جاتا ہے کہ نہیں بھائی، پاکیزگی کے ساتھ نیند آئی ہے اور فرشتے گھیر لیتے ہیں، خدا کی رحمت ہوتی ہے، وہاں بھی شیطان نہیں آئے گا، وہ الگ بات ہے، ٹھیک ہے۔ مگر جس خواب میں حضور نظر آ جائیں، حضور کا دیدار ہو جائے، جس خواب میں کسی امتی کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار پاک ہو جائے، وہ خواب غلط ہو ہی نہیں سکتا۔ حضور فرماتے ہیں ان الشیطان لا یتمثل بی، شیطان سب کی صورت اختیار کر سکتا ہے، مگر میری شکل و صورت اللہ نے جو مجھے دی اختیار نہیں کر سکتا۔ اگر حضور کا دیدار ہو جائے خواب میں، سمجھ جاؤ حضور ہی ہے۔ تو سراقہ بن مالک بن جوشم کے شکل میں آیا اور کہا کہ کوئی غالب نہیں ہوگا تم پر، تم ہی بھاری رہو گے، میں تمہارا حمایتی ہوں۔ آگے ہے قرآن میں فلما تراءت الفئتان التقى الجمعان رأى ابلیس اسر الملائکہ، جب دونوں جماعتیں آمنے سامنے ہوئی، ایک طرف ابو جہل اینڈ پارٹی یعنی کافروں کی جماعت، ایک طرف حضور محمد رسول اللہ
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा दीन इस्लाम पर मर मिटने वाले, शहादत की आरज़ू लिए हुए वो 313 साहब रसूल थे। जब दोनों जमातें आमने सामने हुई, अबू जहल के साथ उसकी फौज में इबलीस भी था। जब उसने देखा असरल मलाइका कि फरिश्ते आसमान से उतर रहे हैं, आसमान से फरिश्ते, उसको नजर आ गया, इंसानों को नजर नहीं आया गया, नहीं नजर नहीं आया। भाई हुजूर ने देखा अलग बात है, बाद में सहाबा को मालूम हो गया। कहते हैं नज़लू मिनस समा, इबलीस ने मलाइका को देखा कि आसमान से उतर रहे हैं। वअलिम अन्नहु ला ताक़त लहू बिहिम, और उसको यकीन हो गया कि मेरे अंदर इन मलाइका से, फरिश्तों से लड़ने की ताकत नहीं है। नकसा अला अक़िबै, पाँव पलट कर भाग गया। जब देखा फरिश्तों को, उस वक्त इसकी क्या कंडीशन थी। इबलीस जिसको लोग सुराका बिन मालिक समझ रहे थे, काफिरों की जमात समझ रही थी, ये हाथ थामे हुए था अबू जहल के भाई का हारिस, ये हारिस बिन हिशाम का इबलीस हाथ थामे हुए था और खूब डिंग मार रहा था, जीत हो गई, ये है तो वो है, मैं तुम्हारा हिमायती हूँ। जैसे देखा ना, हाथ छुड़ा कर झटक कर भागने लगा। जब भागने लगा तो अबू जहल का भाई हारिस बिन हिशाम बोला, कहाँ, अरे सुराका कहाँ जा रहे हो? तो कहा कि मैं वो देख रहा हूं जो तुम नहीं देख रहे हो। जब बद्र का मार्का सब हो हवा गया, मुसलमान जीत गए, बड़े बड़े सरदाराने मक्का सब कत्ले किए गए, है ना। जब मुशरिकीन जब मक्के पहुंची है तो अब वहां एक अलग जोश बुला सुराका को। सुराका अपने आया था बहुत जियाला बन करके, ऐन मौके पे भागा हम लोगों को तना छोड़ करके, बुलाओ। सुराका तो खबर गई, सुराका है क्या बात है, का क्यों ऐसा से तुमने कहा? हम कहाँ थे भाई, हमने कुछ नहीं किया है। कितना ये शैतान मक्कारी करता है कि उसकी चाल में, उसकी एक चालबाजी में उसका अपना 10 वार होता है। लड़ा दिया खुद उनको भी, और मुसलमानों के खिलाफ जो लाया था वो तो लाया ही था। अब यहाँ पे ये कहना, शैतान कह रहा है कि उसने कहा इन्नी बरीउ मिनकुम, ये बात तो ठीक है, भागा छोड़ करके, मैं तुम में से नहीं हूँ। अब उसके बाद कह रहा है इन्नी आराम आला तरोन, मैंने समझा दिया, क्या देखा, फरिश्तों को देखा, भाग गया। ये कहता है आगे शैतान इन्नी अखाफुल्लाह, मैं अल्लाह से डरता हूँ। शैतान अल्लाह से कहाँ डरता है? जबकि बदर में उसने कहा मैं अल्लाह से डरता हूँ, और कुरान ने नकल किया कि ऐसा ऐसा हुआ, उसने कहा मैं अल्लाह से डरता हूँ। तो आगे तफसीर लिखते हैं मैं अल्लाह से डरता हूँ कि अल्लाह मुझे हलाक ना कर दे, ये मैं डरता हूँ, मुझे आज ही मेरा खात्मा भी ना हो जाए। एक जवाब दिया। दूसरा जवाब ये दिया दूसरे किसी मुफस्सिर ने, उसने जो ये कहा कि मैं अल्लाह से डरता हूँ, ये झूठ है, शैतान झूठ बोलता है। बात खत्म हो गई, जवाब हो गया। एक हदीस जिक्र करके मैं वाकया रोक दे रहा हूँ। वो हदीस अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमाते हैं कि साल में जितने दिन होते हैं, जमाना गर्दिश कर रहा है, 12 महीने गुजरे, साल गर्दिश, तो सबसे ज्यादा सख्त तरीन दिन इबलीस पर कौन होता है? हुजूर फरमाते हैं अरफा का दिन। अरफा का दिन 9वीं ज़िलहिज, मैदान अराफात में जब हुज्जाज जमा होते हैं, इतना बड़ा मजमा, वहाँ इमाम वक्त दुआ करता है, फूट फूट कर दुआ करता है, और दुनिया के कोने कोने से मुसलमान पहुँचते हैं। हुजूर फरमाते हैं कि अरफा का दिन इब्लीस लईन पर सबसे सख्त तरीन दिन होता है। उस दिन इतना घबराया हुआ होता है, और इतना जलील रुसवा होता है, और इतना गैज़ व गज़ब में मुब्तला होता है कि वो कैफियत किसी और दिन अरफा ही के दिन होती है। और अरफा के बाद आगे फरमाते हैं, और अरफा के बाद अगर कोई दिन उस पर भारी हुआ शैतान पर, तो बद्र का दिन था। बद्र के दिन ऐसा रुसवा हुआ है कि उसी वैसी रुसवाई और वैसा गैज़ व गज़ब और गुस्सा और हसद और जिल्लत उसको कभी नसीब नहीं हुई है। इब्लीस का जहाँ नाम आता है, मुफस्सिरीन किराम उलमा इस्लाम लानहुल्लाह लिखते हैं अल्लाह की लानत हो। इसीलिए हमारा पढ़ना कुरान का होता है। कुरान कहता है वइज़ा क़रअतल कुरान फस्तइज़ बिल्लाह। मुसलमानों को तालीम है, मुसलमानों जब कुरान की रस शुरू करो ना, पहले आऊज़ु बिल्लाह पढ़ो। तो आऊज़ु बिल्लाह का माना क्या है? आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, मैं अल्लाह की पनाह पकड़ता हूँ धुतकारे हुए शैतान से। जब ये कह लिया आऊज़ु बिल्लाह, फिर बिस्मिल्लाह अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। फिर जहाँ से कुरान पढ़ना है शुरू करो। समझ गए? ये रहमानी ताकत और शैतानी ताकत
یہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کی طاقت کے آگے کسی کی طاقت چلے گی نہیں، مگر یہ شیطان لعین مانے گا نہیں، ہر دور میں، ہر وقت، ماضی میں بھی، حال میں بھی، استقبال میں بھی اپنا کام کرتا جائے گا۔ اب ہمیں سمجھنا ہے ہم کہاں تک بے وقوف اور جاہل بن کر کے شیطان کی آلۂ کار بنتے ہیں، یا عقل و شعور سے کام لے کر، دماغ سے کام لے کر، اپنی ایمان سے سوچ کر کے ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ یہ ہمارا کام ہے، ظاہر سی بات ہے مخالفت ہی کریں گے، اسی میں ہمارے ایمان کا تحفظ ہے اور ہماری خیریت ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔